وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ علماء ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیلی نہیں ہیں، ہم اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیں ان کے بیانات سنتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ کھلی بات۔ بڑے میسیجز آ رہے ہیں، جناب یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ باوجود بہت سی شکایتوں کے، اخلاقی طور پر اور جذباتی اعتبار سے بھی ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ایران کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیل ہماری سرحدوں پر بیٹھا ہو۔ اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہے۔ ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے، ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا، یہ نورا کشتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ بات، میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو۔ فلسطینی کہیں کہ یہ ایران دو نمبری کر رہا ہے، فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں۔ اگرچہ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علی، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا۔ ناظرین، واقعی انہوں نے ٹھیک کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پر، ہم اس وقت جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے۔